السلام علیکم بزم عزیز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو پرابلمز ہیں ان سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے. کیا کیا اسباب بنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنہوں نے عہد کیا ہوتا ہے زندگی کی سفر کو اکٹھے طے کرنے کا، تو وہ جو دنیا کا سب سے کلوز ترین رشتہ ہے اس میں دراڑیں کیسے پڑ جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ موضوع اس موضوع پہ کو بہت سے حوالوں سے دیکھا جاتا ہے. ہم بھی آج اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑے منفرد بڑے نرالے انداز میں دیکھیں گے، لیکن جو اس کے ویک ایریاز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس مضبوط رشتے میں دراڑیں پڑتی ہیں اور یہ ڈائیورس کا ریشو یا یہ سائلنٹ ڈائیورس اور کیسے میل آ جاتا ہے کہ اتنے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور نفرتیں پھیل جاتی ہیں اور جنریشن سفر کرتی ہے. تو جی اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے میاں بیوی ہیں جو لائف پارٹنر ہیں، بہت قریبی ان کا رشتہ ہے، تو بلا شرکت گہرے یہ اس اپنی پراپرٹی کے بھی مالک ہوتے ہیں، نئے رشتوں میں سے بھی یہ جڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ڈوری سے بھی یہ بندھے ہوتے ہیں. تو جب ظاہر ہے دکھ سکھ کا ان کا ساتھ ہے، انہوں نے ساری شیئرنگ بھی کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بہت ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر جو دو لوگ غیر لوگ ہیں وہ ایک ہو کر ایک نئی فیملی کی بنیاد رکھتے ہیں. تو دیکھیں مرد اب یہ نوبت آ جائے اگر ہم، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا دو برتن بھی اکٹھے ہوں تو وہ بھی کھٹکتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر کچھ ایسا ہو جائے، تلخی ہوگی ہے ماحول میں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے چاہے سپریٹ فیملی سسٹم ہے، کہیں یہ نہ کہیں کہ جوائنٹ فیملی میں پرابلم ہوتے ہیں، سپریٹ فیملی میں بھی علیحدہ رہ کے بھی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، برسوں تک نہیں بنتی، اور برسوں روحانی اور ذہنی طور پر وہ علیحدہ ہی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز ڈے بائی ڈے مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو چلے دیکھتے ہیں اس کو اسٹیپ وائز، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں کہ مرد کو جب وہ نوبت آ جائے کہ اسے اپنی وائف سے چھپ چھپا کے اپنے رشتوں کو نبھانا پڑے. اگر اس نے کوئی وہاں پر فنکشن ہے یا کوئی ویسے اس نے جانا ہے، ظاہر ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، تو اسے اپنی ہی وائف سے چھپ چھپا کے وہ رشتے نبھانے پڑیں اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا پڑے. انہیں چھپ چھپا کے اسے انہیں کوئی گفٹ دینا پڑے، اور وہ اس معاملات کو ڈسکس بھی نہ کر سکے. جہاں وہ ڈسکس کرے گا وہیں لڑائی کا آغاز ہو جائے گا. اور اسی طرح عورت کہ مرد اتنے نیرو مائنڈڈ ہونے کا مظاہرہ کرے کہ عورت کو بھی اپنے رشتے ناتوں سے اور اپنے میکے والوں سے چھپ چھپا کے یا تھوڑا اس سے چھپا کے سارے اپنے مراسم اور رابطے رکھنے پڑیں. تو یہ بہت ڈارک پہلو ہے میرڈ لائف کا. اس کے بعد بیوی کا یہ اسٹارٹ کرنا یا مرد کا یہ اسٹارٹ کرنا کہ بھی مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا، فیملی کو ٹائم دے دیا جاتا ہے. تو فیملی کا ٹائم بھی تو ہے نا، جس فیملی میں عورت نے یا مرد نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے تو ان رشتوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا، ان سے بھی بیٹھ کے کوئی شیئرنگ کرنی، کوئی ڈسکس کرنا، گھریلو معاملات نہ بھی ہوں، کوئی اندرونی بیرونی 100 زندگی کے معاملات ہیں، بزنس کے مسائل ہیں، آفس کے مسائل ہیں. پھر چونکہ جن کے ساتھ لڑکی نے یا لڑکے نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے تو ان کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. تو جب یہ رشتے ناتے یہ ریلیٹیو اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو مرد یا عورت کا اس چیز پہ اعتراض کرنا کہ میرا ٹائم تھا جو دوسرے کو دے دیا گیا ہے، مجھے توجہ نہیں دی گئی، مجھے اگنور کیا گیا، اور اسی پہ ایک مسئلہ کشمیر شروع ہو جانا. پھر اگر کبھی مرد نے یا عورت نے کوئی گفٹ دے دیا ہے، کسی کی برتھ ڈے اٹینڈ کر لی ہے، گفٹ دے دی ہے، اور عورت وہاں جانے پہ جب راضی نہیں یا مرد راضی نہیں تو وہ ایک شخص کو، ایک پرسن کو تو لگ ہی جانا پڑے گا. کئی دفعہ وہ بتا کے جائے گا، کئی دفعہ چھپکے سے وہ چلی جائے گی، اور جب یہ بیگ کھلے گا تو اس پہ بھی ایک نیا تلخی کا آغاز ہو جانا. سوچیں مخلوط ہو جاتی ہیں، ظرف کا پیمانہ جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور تلخیاں اس میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. پھر تھکن سے چور مرد. یہاں تو اب تو زندگی میں یہ ہے نا کہ آلموسٹ 70% فیمیل جو ہیں وہ بھی جابینس ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے جو بالکل گھریلو ہیں، ٹیپیکل گھریلو ہیں، تو وہ جب تھکا ہارا مرد گھر کم میں رات کو آئے گا اور آ کے اس کو یہ امید ہوگی چلے بیوی کچھ سے شیئرنگ ہوگی، بات چیت ہوگی، کوئی سر دبا دے گی فرمائش پہ، اچھا سا کھانا تو چلے ملے گا ہی، وہ تو روٹین ہے، تو کوئی چائے کا کپ، کوئی کافی کا کپ، یا کوئی اچھی ہلکی پھلکی بات چیت ہوگی، تو وہاں پلندہ کھل جائے شکایات کا، تیری ماں نہیں ہوں، تیرے بھائی نہیں ہوں، تیری بہن نہیں ہوں، ایک سٹوری سی اسے ملے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا دل تو بھی ہی ہوگا. وہ آفس کے مسائل ڈسکس کرنا چاہ رہے، اس کی تو سنی نہیں جا رہی کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے. اور ماں کا، اگر ماں کو یا بہن کو موقع مل گیا
تو ان کا بھی کہنا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے بھابھی نے وہ کر دیا، اور وہ بیچارہ کہاں جائے جی، وہ کتنا صبر کرتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اس کا اعتبار اٹھنے لگتا ہے، اور وہ کوئی اور جائے پناہ تلاش کرنے لگتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ان سے تو اب دل بھرنے لگا کہ یہاں پر سوائے ٹینشن کے اور تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرینڈس کے ساتھ عام طور پر فیمیل اگر جاب کر رہی ہوں تو وہ اپنے وہ اس جہاں پہ جاب کرتی ہیں وہیں ان کو گپ شپ کے لیے ٹائم مل جاتا ہے۔ تو مرد جہاں جو ہیں میل طبقہ ہے، انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے کوئی مخصوص دن، کوئی مخصوص ٹائم، کہ چلے فرینڈس مل کے گپ شپ کر لیتے ہیں، اس طرح وہ اپنے ایک فری ٹائم میں وہ انرجی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ اگر کبھی ایسا کر لیں تو اس پہ بھی وہ اگر 1 گھنٹہ دوستوں میں بیٹھ آئیں گے تو اسی دن جو ویکینڈ ہوگا وہ ان کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، کہ چلیں جی خیال نہیں، دوستوں کا خیال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کہیں گے اچھا بھی کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں؟ ان کے دل میں اور ایک نفرت کا بے حسی کا بال بیٹھ جائے گا جگہ۔ دیکھے دل میں کیا کرے، دل کیا کرے ذہن، جب اس طرح کا میل کچیل جو ہے باتوں کا، بغض کا، عناد کا، حسد کا، ایگو کا اور کم ظرفی کا آپ جمع کرتے جا رہے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ کر لیتا ہے مرد یا عورت، اگر وہ شاپنگ کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے، یا کسی کے لیے یا کسی فنکشن میں وہ جانا اپنی مرضی سے پسند کرتے ہیں، تو گھر میں جو چھوٹی موٹی کوئی بات چیت اونچ نیچ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے گھریلو لائف میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر میں تلخی نہیں ہوتی ہیں جی، کچھ اپنا برم رکھ لیتے ہیں، کچھ عقل مندی سے کام لے کے مسائل کو ساتھ ساتھ سمیٹ لیتے ہیں، اور کچھ کی باتیں نا ادھر سے نکلتی ہیں اور پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوگا کہ گھر میں کوئی تلخی ہوئی ہے اور وہ رشتہ دار تو رشتہ دار، دوستوں تک بھی وہ تلخی چلی جائے اور بڑے مرچ مسالے کے ساتھ چلی جائے، تو وہ اس مرد یا عورت کا وقار تو دوستوں میں بھی مجروح ہوا، رشتہ داروں میں بھی ہوا، جبکہ اس کا کوئی اس میں قصور بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ دوری اور بڑھے گی۔ تو گویا اپنے ہی ہاتھوں سے اس طرح سے جب گھر کی باتیں باہر تک چلی جائیں، رشتہ داری میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو وہ سارے فسانے زبانیں زدے عام ہو جائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پاریاں، بچوں کے مقابلے پاریاں، فنکشن کسی میں مجھے توجہ، اس نے مجھے نہیں بلایا، میں نے اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا، وہ اپنے آپ کو کیا اس کا خیال ہے، وہ زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے نہ مجبور کریں، مجھے آئندہ نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے، ڈالک بازیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی ڈاک کے 3 بات۔ پہلے تو اس میں اتنی دوری آتی ہے کہ ایک سائلنٹ ڈیورس چلنے لگتی ہے، الگ الگ سے اپنی اپنی خوشی غم الگ کر لیتے ہیں کہ چلیں رشتے نپٹے جائیں، پھر اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہے، اور قدم کیا جاتا ہے کہ سپریشن ہی ہو جاتی ہے۔ اور جب اس پہ بھی بچے بھی سفر کرتے ہیں، 2 فیملیز سفر کرتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ قدم بھی اٹھا لیا جاتا ہے کہ مرد کو جب اپنے گھر میں کسی طرح کا سکون چین نہیں آئے گا، کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے اسے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایک صرف کولو کا بیل بن جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کئی دفعہ اسے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کہتے ہیں نا ورل سی کوئی رستہ دکھائی دے جاتا ہے جہاں اسے تھوڑی سی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، اور اکثر اوقات اسی موڑ پہ آ کے مرد سیکنڈ میرج کا فیصلہ کر لیتا ہے، انتہائی جذباتی کیفیت میں بک بک سے تنگ آ کر جیسے وہ ڈیورس کا کرتا ہے، اور کئی دفعہ وہ سیکنڈ میرج کر لیتا ہے، اور سیکنڈ میرج کرنے سے سفر کون کرتا ہے؟ وہ نئی جنریشن جو شرمندہ بھی ہوتی ہے، جن کے رشتے بھی چھن جاتے ہیں، جنہیں لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور جن کی بہت سی امیدیں، ارمان اور معصوم خواب مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان نازک رشتوں کو بچانے کے لیے سب سے چھوٹا سا نکتہ ہے کہ انسان تھوڑا فیئر مائنڈڈ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھالنا بند کر دے، ایگو سے، حسد سے، جیلسی سے، اور یہ تیرے میرے سے نکل جائے۔ جب تیرے میرے سے آپ نکل جاتے ہیں اتنے نازک رشتے میں، کلوز رشتے میں، آپ دوسرے رشتوں کو اس رشتے کی خوشی کی خاطر قبول کر لیتے ہیں، تو مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈائیورس کا ریشو کیوں بڑھ گیا، سیکنڈ میرج کیوں کرتے ہیں، بھئی بچے تھے کیوں کر لی، کیا ہو گیا؟ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، مین سی وجوہات کو اگر ہم ڈھونڈیں وہ تو بہت سی نکل آتی ہیں، لیکن یہ مین ہے جو ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آپ کی رائے کا، آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔